خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں میٹ وتھ جنس۔ جس ٹاپک پر اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ایک صاحب نے شیئر کیا ہے۔ وہ ٹاپک ہے سلیپ پیرالائز کا، کہ خوف اور ڈر کی حالت میں انسان خواب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن میں جنات بھی ہوتے ہیں، جن اور چڑیلے اکثر نظر آتے ہیں، اور ان کا نظر آنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان سچ مچ اس حالت سے گزر رہا ہے، لیکن ان دا اینڈ اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دکھتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کا محض خواب ہے۔ اور جاگ جانے کے بعد بھی انسان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اس کا تمام بدن جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکا ہوتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے، یعنی پیرالائز ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نہایت خوف اور ڈر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اکثر یہ عمل میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور آپ سننے والے جتنے افراد ہیں دنیا بھر میں، یہ سبھی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، آئیے سنتے ہیں۔ ان واقعات کے ہو جانے کے بعد ہم نے اس جگہ پر سونا چھوڑ دیا اور اپنی جگہ کو تبدیل کر لیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو ایک نہیں بلکہ گھر کے 3 افراد کے ساتھ پیش آیا، میں، میرا چھوٹا بھائی اور لاہور سے آنے والی ہماری مہمان ہماری پھپھو کے ساتھ۔ آج کا واقعہ عاصم نے مجھے ارسال کیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن بی بلاک سے، اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک گھر لیا رینٹ پہ، جو ایک پرانا کوارٹر تھا۔ تو اس گھر میں کچھ اس طرح سیٹنگ بنی کہ ہم کافی افراد ہیں، تو اس گھر میں 4 بیڈ رومز تھے۔ تو ایک میرے بڑے بھائی اور بھابھی کو مل گیا، اور ایک بیڈ روم جو ہے وہ میری سسٹرز نے لے لیا، اور ایک بیڈ روم جو ہے میرے والد اور والدہ نے۔ جو ایک تھا وہ ڈائننگ ایریا تھا۔ ایک روم جو تھا اس کو ڈائننگ ایریا بنایا گیا مہمانوں کے لیے، اور اس ڈائننگ روم میں جو ہے وہ نیچے گدے بچھا کے میں اور میرا بھائی جو ہے ہم لوگ سوتے تھے۔ تو میں جس جگہ سوتا تھا وہ بالکل جو ہے وہ گھر سے آمد کی طرف جو دروازہ ہے اس میں سے اترنے کے بعد جو پہلا روم سامنے آتا تھا وہی ڈائننگ روم تھا جس کمرے کو ہم نے بنایا تھا۔ تو میں بالکل اس دروازے کے پاس جو ہے وہ اپنا بستر ڈال کے سوتا تھا۔ تو یہ پہلا دن تو تھکاوٹ تھی، نہایت گہری نیند آئی۔ یہ پہلے دن سے دوسرا دن تھا جب میں ادھر سو رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینے پہ بہت زیادہ وزن ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ سامنے والے دروازے سے اس کمرے کے جو سامنے ایک ڈور تھا، 2 دروازے تھے، ایک داخلی دروازہ تھا اور ایک خارجی دروازہ تھا۔ تو جو گھر کے اندر ہی جو ڈور کھلتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک قداور اور نہایت لمبا ترنگا شخص جو ہے وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور میری جو آنکھ کا ویژن ہے وہ صرف یہ دیکھ پا رہا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ مجھے دھڑ تک نظر آ رہا ہے، یعنی اس قدر لمبا ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ میری آنکھ دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنا اس کا لمبا قد ہے اتنا ہی بڑا چوڑا اور پھیلا ہوا اس کا ہاتھ ہے، جو جیسے گلا گھونٹنے کے لیے جو ہے وہ میری اور بڑھ رہا ہے۔
تو پنجے نما اس کا ہاتھ جو ہے نہایت ہیبتناک قسم کا جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور اس نے جو ہے وہ میری ناف کے اندر جیسے ایک، آپ نے اگر دیکھا ہو تو ریسلرز جو ہیں وہ لاک لگاتے ہیں، اس طرح اس نے میری ناف میں آ کے جو ہے وہ لاک لگا دیا۔ تو میں نے خواب ہی کی حالت میں جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ تمام منظر جو ہے وہ یکدم میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوں، اندھیرا ہے، ساتھ میرا بھائی لیٹا ہوا ہے، اور بھاری پن ابھی تک مجھے محسوس ہوا تھا۔ تو اس بابت جو ہے میں نے صبح اٹھ کر اس کو اپنے والد اور والدہ سے شیئر کیا، تو انہوں نے کہا آپ کو سلیپ پیرالائز آپ ہو گئے، اور یہ جو آپ نے خواب وغیرہ دیکھا ہے یہ اکثر ڈرانے خواب آ جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کے گزرنے کے ایک ہفتے بعد میں نے پھر اس آدمی کو دیکھا کہ میں اسی گھر کے جو ہے وہ راہداری سے گزر رہا ہوں، تو وہ شخص جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کالے رنگ کی اس نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے، اور نہایت مطلب کہ بڑا آدمی ہے، اور صرف اس کا پچھلے خواب کی طرح جو ہے وہ اس کا صرف دھڑ ہی مجھے نظر آ رہا ہے، دھڑ تک میں دیکھ پا رہا ہوں، اس کا گردن اور سر والا حصہ جو ہے میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ پھر مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس بار اس کا ہاتھ مطلب کہ پیچھے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ کہ میں نے پھر خواب میں جو ہے وہ اللہ کا نام اور ورد شروع کر دیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں عموماً جو ہے وہ نماز وغیرہ بھی مکمل نہیں پڑھتا، جمعے کی پڑھ لی، اور زیادہ تر جب میں چھوٹا تھا تو میں نے کافی قرآنی آیات حفظ کر رکھی تھی۔ اس کے بعد زندگی کی مصروفیات، جابس وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ میں وقت ہی نہیں نکال پا رہا تھا خود سے جو ہے وہ، تو عرصہ دراز سے جو ہے میں نے ان آیات کو رپیٹ تک نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ چیز مجھے خواب میں نظر آتی تو میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا ہوتا، اور ایک بار پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں پسینے میں شرابور ہوں، نہایت ڈر چکا ہوں، اور وہ بالکل نیچرل فیلنگ تھی، پر وہ ان لاسٹ وہ تھا خواب ہی میرا۔ تو یہ سلیپ پیرالائز جو ہوتا ہے یہ سچ مچ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری ایک پھپھو ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں جو ہوں وہ بالکل مطلب جو ہمارا گھر ہے اس کی انٹرس میں میں سوتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ میں، اور بالکل جو ہے وہ جہاں سے گھر کی حدود شروع ہو رہی ہو اس جگہ پر نہیں سوتے۔ میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا قد جو ہے وہ میرے سے کافی لمبا ہے، یعنی اگر میرا قد 5 فٹ 8 انچ ہے تو اس کا 6 فٹ 2 انچ قد ہے۔ تو ہم جس جگہ سوتے تھے وہاں پر ہمارے صوفہ سیٹ وغیرہ بھی رکھے ہوتے تھے، ہم نیچے سوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ وہ اس طرف سو جائے اور میں اس کی جگہ پر سو جاؤں، جگہ ہم نے تبدیل کر لی۔ تو وہ جب جگہ ہم نے تبدیل کی تھی میں تو شروع سے ڈرتا ہی تھا، جب ہم نے جگہ تبدیل کی تو میرے چھوٹے بھائی نے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ دیکھا، اس کو اپنا پرانا مکان دیکھا اس نے کہ پرانا مکان ہے، اور پرانے مکان کا بھی اس نے ڈینگ اور ڈائننگ ایریا جو ہے وہ دیکھا کہ وہ صوفے پر لیٹا ہے، اور بلکہ میں جو ہوں وہ اوپر لیٹا ہوں، ہم اکثر صوفے پہ بھی استعمال کر لیتے تھے لیٹنے کے لیے، اور وہ نیچے لیٹا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کفن پوش عورت ہے، اور وہ آ کے بالکل اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی ہے، جس طرح کوئی شخص کفن میں ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر چلنا شروع کرتے۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو نیچے سیڑھیوں سے مطلب اس کو آتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارا جو ڈائننگ تھا ہمارے پرانے والے گھر کا،
اس کا راستہ کچھ اس طرح تھا کہ نیچے سٹیئرز تھی، دوسری منزل پر یہ گھر تھا، تو سیڑھیوں سے اوپر کا راستہ تھا، اور سامنے ہی جو ہے یہ ڈینگ اور ڈائننگ تھا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس راستے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی سمت آ رہی ہے، اور وہ کوئی جو بھی چیز ہے وہ کفن پوش کوئی مردہ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور بالکل اس کے سر کے سرہانے والی سائڈ پر آ کر بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیدھ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور اپنا جو ہے وہ وجود اس کے اوپر بالکل جھکا لیا۔ یہ چیز دیکھنے سے میرا بھائی جو ہے زبردست قسم کا ڈر گیا، اور اس کے ڈرنے کی آواز سن کر میری آنکھ بھی کھل گئی، اور میں نے اسے کہتے ہیں اس کو پانی وغیرہ پلایا، تسلی دی۔ تو میں ہی نہیں ڈرتا تھا، اس نے بھی اس جگہ پہ جب وہ سویا تو اس نے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ میں اور میرا بھائی ہم تو اس تجربے سے گزر چکے تھے، تو لاہور شہر سے ہماری پھپھو جو ہیں وہ اکثر آیا کرتی تھی رہنے کے لیے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بھائی میرا اوپر سو گیا صوفے پر، اور پھپھو کو جو ہے وہ ہم نے اسی گزرگاہ والے راستے پر سلا دیا، جس پر ہم دونوں بھائی سو کر نہایت خوفناک ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے، اور اکثر ہی آئے دن ڈرتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو سلاتے ہیں جو ہمارے علاوہ بھی ہو، تاکہ ہمیں اس چیز کے اوپر ایک مستحکم یقین ہو جائے کہ گزرگاہ میں جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے، اور جو بندہ اس گزرگاہ میں سوئے گا وہ رات و خواب میں ضرور ڈرے گا۔ ہم نے اپنی پھپھو کو جب اس گزرگاہ میں سلایا تو آپ یقین کیجئے کہ رات کو 4 بجے کا عمل رہا ہوگا کہ جب کسی نے زور سے جو ہے وہ جس طرح کسی کے ہاتھ پر آپ تھپڑ مارتے ہیں بہت سپیڈ کے ساتھ، اس طرح میری پھپھو نے جو ہے وہ میرے بازو کے اوپر تھپڑ مارنے شروع کر دی۔ میں بھی ایک دم کیونکہ نیند میں تھا، اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ بالکل میرے اوپر جھکی ہوئی ہیں، اور لال سرخ انگارے کی طرح ان کی آنکھیں ہو رہی ہیں۔ میں بھی گھبرا گیا، اور میں نے کہا کہ خیریت ہے، کیا بات ہوا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی ہے، کیا عمل ہوا ہے؟ تو یہی پوچھنے کے لیے لائٹ وغیرہ جلائی، تسلی دی ان کو۔ چھوٹا بھائی بھی جاگ گیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ اس دروازے سے ایک عورت کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چھری تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے یہ کہا کہ میں تم تینوں کو یہیں پر اس چھری کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کر دوں، اور چھری لہرائی اور سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کی طرف بڑھی۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ میری پھپھو کی گیگی بن گئی خوف سے کہ منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، اور زبان اور ہاتھ پیر مفلوج ہو گئے، سن ہو گئے، پیرالائز ہو گئے۔ تو پھر نہ جانے کیا ہوا کہ منظر تبدیل ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کوئی بھی عورت تھی دروازے کی گزرگاہ والی سائڈ کی طرف کے کنڈی کھول کر وہ جو ہے وہ باہر نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ نہایت خوفزدہ ہو گئی، حالانکہ وہ نہایت دل گدے اور جگرے کی مانند جو ہے وہ رکھنے والی نڈر عورت ہیں، پر مجھے حیرت تھی کہ وہ بھی نہایت خوف اور ڈر کے عالم میں نہایت پریشان نظر آ رہی تھی۔ تو جو لوگ گزرگاہ میں سوتے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھر کے کسی ایسے حصے میں ایسی جگہ انٹرسٹ پر نہ سوئیں جو کہ گزرگاہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنات اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوقات کا گزر ہوتا ہے، اور جو گھر کی جو ہے وہ مین انٹرسٹ یا گزرگاہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی شخص سو رہا ہو تو پھر وہ اس کو اپنے
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے اس سے وہ اس کو ڈراتے بھی ہیں۔ مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس جگہ پر نہ سوئے۔ چینل کو لائک کیجئے جس سے ہمیں بہت مدد ملے گی، سبسکرائب کیجئے، شیئر اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو اپنے واقعات ارسال کرتے ہیں۔ اسی غیر مرئی واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے، اپنے واقعات واٹس ایپ کیجیے۔ اللہ حافظ۔